آپ ایک کلپ کو اپنے مطلب کے مطابق نکالیں گے تو اس کا رنگ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی ایف آئی آر میں آپ کبھی بھی بیفور دا ٹائم کسی کے اوپر ایک ججمنٹ نہیں ظاہر کر سکتے. ایف آئی آر کراچی میں ہو گئی، اس بیس کے اوپر دوبارہ نشتر کے اندر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے تھا. ایک تھانے کے باہر جائے گا اور احتجاج کرے گا تو اسٹیٹ کو ملک کا امن برقرار رکھنے کے لیے جماعت، ٹھیک ہے، ایک مذہبی جماعت ہے جن کے بقول ان کی دل آزاری ہوئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک. اور رجب بٹ کا جو معاملہ ہے وہ سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے. میرے ساتھ جو شخصیت آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، سید زمان شاہ بخاری صاحب، یہ رجب بٹ کے بڑے قریبی دوست ہیں. امید ہے کہ ابھی تک رجب بٹ کی طرف سے جو ان کے قریبی دوست ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہی سعودی عرب عمرے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لیکن اس معاملے کے بعد ہر شخص جو ہے وہ بڑا حساس ہو چکا ہے کہ اس معاملے پر اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی ایسا الفاظ زبان سے نکل گیا تو وہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ رجب بٹ پر جو 295A کا مقدمہ تھانہ نشتر کالونی میں درج ہوا ہے، ان میں جو متن ایف آئی آر کا ہے ان کے مطابق کیا رجب بٹ نے اس قدر گستاخی کی ہے کہ اب ان کی سزا جو ہے وہ تقریباً 10 سال سے کم نہیں دکھائی دے رہی. یہ کیا کہتے ہیں، اس سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شاہ جی، آپ نے یقیناً یہ نشتر کالونی والی ایف آئی آر تو پڑھی ہوگی. اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ رجب بٹ نے اس قدر انتہائی سنگین جرائم کیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ فتوے جاری ہو چکے ہیں، مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں لوگ کافی سینسیٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں اسٹیٹ بھی کافی حد تک کانشیس ہو جاتی ہے. بالکل. تھنک از دیٹ کہ جب ایک موب، ایک جتھا ایک تھانے کے باہر جائے گا اور احتجاج کرے گا تو اسٹیٹ کو ملک کا امن برقرار رکھنے کے لیے، ملک کا ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے، اسٹیٹ کو ایک اچھے پازیٹیو پیج پر رکھنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس موب کو سیٹسفائی کریں. اور اسی موب کو سیٹسفائی کرتے ہوئے ایک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے 295A کی تھانہ نشتر میں رجب بٹ کے خلاف. بالکل. اور اب اس کے متن کے اندر آ جاتے ہیں. میں نے وہ ایف آئی آر پڑھی. سب سے پہلی لائن میں اس کے خلاف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملعون. دیکھیں، کسی بھی ایف آئی آر میں آپ کبھی بھی بیفور دا ٹائم کسی کے اوپر ایک ججمنٹ نہیں ظاہر کر سکتے، اسے گالی نہیں دے سکتے، اسے کسی ایسے الفاظ کے ساتھ نہیں پکار سکتے بیفور دا ٹائم کہ ابھی ایک چیز اس کے اوپر جسٹیفائی نہیں ہوئی، ایک الزام ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ اس کے اوپر ایک 2 لائنیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ انہوں نے ایک لفظ بولا کہ مدینہ منورہ میں بھی سکون نہیں ہے. اب اس بات کو میں نے آگے بولا کہ آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے. اب جب ایک چیز کو آپ کروپ کریں گے اور اپنے مطلب کی چیز اندر سے نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا رنگ بدل جائے گا، اس کا مطلب بدل جائے گا. اس لائن کے اندر جب انہوں نے وہ بلاگ کے اندر بولا کہ یہاں پہ بھی مجھے رش سکون سے عبادت نہیں کرنے دے رہا، یہاں پہ بھی سکون نہیں لینے دے رہا، انہوں نے اس انداز میں بولا بالکل کہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، مجھے یہاں پہ بھی سکون نہیں ہے. اور وہ کلپ شاید ابھی بھی اس کے ولاگ میں موجود پڑا ہے، وہ ساری دنیا نے دیکھا. آپ ابھی جا کے سرچ کریں، دیکھیں اور وہ کمپلیٹ سنیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرف دوسری لائن پہ آ جائیں. دوسری لائن میں انہوں نے نماز کی توہین کی بات کی. بالکل. ٹھیک ہے. قانونی پوائنٹ آف ویو سے جب ایک ایف آئی آر، ایک مقدمے کی ایف آئی آر ایک جگہ پہ ہو جاتی ہے تو وہ دوسری دفعہ وہی سیم وقوعے کی ایف آئی آر دوسری جگہ پر نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ قانون کہتا ہے؟ یہ قانون کہتا ہے. اب نماز کی توہین کی ان کے اوپر جو کہ ایک الزام تھا، وہ ایک ایف آئی آر کراچی میں ہو گئی. اس بیس کے اوپر دوبارہ نشتر کے اندر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس نشتر والی ایف آئی آر میں تو 2-3 چیزیں ایڈ میں اب سے آگے ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ، تھرڈ تھنگ، وہ جو اس کے اندر ایک ایف آئی آر کے اندر انہوں نے متن اختیار کیا کہ انہوں نے بڑا 295A اور C کا ذکر کیا ہے اپنے بلاگ کے اندر. پھر وہی بات آ جاتی کہ جب آپ ایک کلپ کو اپنے مطلب کے مطابق نکالیں گے تو اس کا رنگ بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ میرے اوپر الزام ہے، میں بچوں کو بھی بولوں گا کہ یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وہ حصہ اپنا کاٹ دیا آخری والا اور اپنے مطلب کا ایک حصہ نکال لیا.
لیکن ٹھیک ہے. اس ویڈیو کلپ کو تو رجب نے اپنے اس ولاگ میں سے بھی نکال دیا پورے کا پورا ہی، وہ کیوں نکالا؟ دیکھیں جب حالات اس قدر کشیدگی کی طرف چلے جائیں، حالات خراب ہونا ہو جائیں، تو اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے وہ اپنا اس پارٹ سے وہ ولاگ سے وہ پارٹ ہی ٹرم کر دیا. لیکن وہ بہتر نہیں ہوتا تھا کہ اس پورے پارٹ کو موجود رکھتے اور خود اداروں کے سامنے پیش ہو کر بتاتے کہ یہ اصل ویڈیو ہے اور اس کو ایڈٹ کر کے میرے اوپر جو ہے وہ ایک فتویٰ جاری کروا دیا گیا، تو وہ زیادہ نہیں آپ سمجھتے تھے دیکھیں بہتر تھا؟ ابھی اس طرح کا کوئی فتویٰ ان کے اوپر جاری نہیں ہوا. میں پہلے بھی بولا ایک سیاسی جماعت، ٹھیک ہے، ایک مذہبی جماعت ہے جن کے بقول ان کی دل آزاری ہوئی، ٹھیک تو ہے. ان کی اس بیس کے اوپر ان کے اوپر ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے. ایف آئی آر از فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. بالکل. پھر دوسری بات، اداروں کے سامنے پیش ہونے والی بات، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے اندر لوگ مذہب کے نام کے اوپر بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تحقیق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، علم نہیں دیکھتے، اس کے اوپر سرچ نہیں کرتے، لیکن فتوے بہت جلد جاری کر دیتے ہیں. جب ایسی اسٹیٹ کے اندر آپ رہ رہے ہوں تو اس کے اوپر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر سب سے پہلے آپ معافی طلب کریں اور سیکنڈلی اپنی جان کو بچائیں، جو کہ اس نے کیا. اچھا، رجب نے عمرہ جانے سے پہلے اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے بھی معافی مانگی، پھر اس کے بعد مکہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بھی دوبارہ انہوں نے اپنے اداروں سے بھی مدد کی اپیل کی اور پھر معافی بھی پوری قوم سے مانگی، اور قوم سے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ سے جس کی دل آزاری ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ رجب کے اس معافی نامے سے یا معافی مانگ کر جو ویڈیو بنا دی گئی ہے، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا پھر یہ معاملہ زیر بحث چلتا رہے گا اور ادارے اس پر جی وہ انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، رجب کو شامل تفتیش کرنے کے لیے اس کو پاکستان بھی بلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک وہ پاکستان نہیں آتے تب تک ایک ان کے خلاف مہم جو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہر بندہ اپنے انداز سے دیکھ رہا ہے اور ہر بندہ اپنے مطابق اسے یوٹیلائز بھی کر رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، جب تک وہ شامل تفتیش نہیں ہوتے اس سے پہلے ہمیں کچھ بھی کہنا غیر مناسب بات ہے کہ ان کے اوپر ہم اس سے وقت سے پہلے ان کے اوپر وہ الزام عائد کر دیں، اس کے اوپر وہ جرم ثابت کر دیں. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسے معاملات کے اندر ہمیں بہت حساس طریقے سے چلنا چاہیے اور ایک مثبت سوچ رکھتے ہوئے ہمیں ایک دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا حد ہے، کیا اس کے اندر معافی کی گنجائش ہے. بالکل. اس چیز کے اوپر میں سب علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چیز کو دیکھیں، بلکہ میجورٹی آف دا علماء کرام نے اپنے ویڈیو پیغام جاری کیے ہیں کہ اس کے اندر معافی کی گنجائش ہے. خدا نخواستہ اس کے اندر کچھ اس طرح کا ایلیمنٹ نہیں کہ جس کی بیس کے اوپر ہم کسی کو واجب القتل قرار دے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایک آدمی کے اوپر ساری زندگی کا ایک ٹھپا لگا رہے ہیں، لیبل لگا رہے ہیں کہ وہ اس خطا کا مرتکب ہو چکا ہے. شاہ جی یہ بھی بتائیے گا کہ رجب نے جو اپنا پرفیوم 295 لانچ کیا اور اس پرفیوم کو لانچ کرنے سے پہلے جو جس ویڈیو کی وجہ سے اب تنقید کی زد میں ہے، جو الزام ہے، اس ویڈیو میں دوران ریکارڈ ویڈیو میں اپنے ایک استاد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس استاد کا اس ویڈیو میں نام تو نہیں میں نے سنا، لیکن ایف آئی آر میں استاد سدھو موسے والے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تو غیر مسلم ہے، اس کا تو ہمارے دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو شخص ایک غیر مسلم کو اپنا استاد مان رہا ہے اور اس کے اس وجہ سے کروڑوں اس کے فالورز ہیں، تو وہ ان پر کیا امپیکٹ جاتا ہے کہ جس کا استاد ایک غیر مسلم ہے، تو پھر اس کے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے جو اس نے کہہ دی، اور اب وہ جو ہے پچھتاوے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کفار سے بولا کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے کیا وہ اسے دیکھیں سدھو موسے والا ایک پنجابی سنگر ہے اور ہماری یوتھ اسے کافی حد تک ایڈمائر کرتی ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دین وہاں سے لے رہے ہیں، کہ دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بندے کو کسی خصوصی اس کی وجہ کی اس کے ایک ہنر کی وجہ سے اگر کوئی ایڈمائر کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی توہین نہیں ہے. بے شک وہ کافر ہے، اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمارے بچے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں مسلم پروفیسرز نہیں پڑھا رہے.
ٹھیک ہے، وہاں پہ کفار بھی پڑھا رہے ہیں، کرسچنز بھی پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی مسلکس اور بھی ریلیجن کے لوگ انہیں پڑھاتے ہیں، تو کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب وہ سب بھی خطا کے مرتکب ہو گئے. ٹھیک ہے، علم جہاں سے ملے حاصل کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ اگر وہ اسے ایڈمائر کرتا ہے، ہماری 90% یوتھ اس وقت سدھو موسے والا کو ایڈمائر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اس کے گانوں کی وجہ سے، اس کے ایک ہنر کی وجہ سے، اس کے ان کے بولوں کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دین وہاں سے لے رہے ہیں.